دنیا کے نقشے پر کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو صرف سوال نہیں ہوتے بلکہ ایک آنے والی تباہی کی دستک ہوتے ہیں، اور آج سب سے خطرناک سوال یہی ہے کہ کیا ایران کے پاس ایٹم بم ہے یا وہ اس کے دہانے پر کھڑا ہے، کیونکہ اگر یہ سچ ہوا تو یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ انسانیت کے مستقبل کا رخ بدل دینے والا لمحہ ہوگا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی دنیا کا جہاں مشرقی وسطی کی راتیں صرف اندھیری نہیں بلکہ ایٹمی آگ کی روشنی سے روشن ہوں، جہاں ایک بٹن دبانے سے پورے شہر راکھ میں تبدیل ہو جائیں۔ ایران کئی سالوں سے اپنے ایٹمی پروگرام پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ بظاہر یہ سب کچھ بجلی پیدا کرنے اور سائنسی ترقی کے نام پر ہو رہا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ یہ سوال آج بھی دنیا کے بڑے بڑے اداروں کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنے، خفیہ رپورٹس اور عالمی طاقتوں کے بیانات سب ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایران اس خطرناک لائن کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ یورینیم کی افزودگی ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن یہی وہ پہلا قدم ہے جو ایٹم بم کی طرف جاتا ہے، اور جب یہ افزودگی ایک خاص حد سے تجاوز کر جائے تو پھر صرف ایک چھوٹا سا قدم باقی رہ جاتا ہے، ایک ایسا قدم جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ایران اب صرف چند مہینوں کی دوری پر ہے، صرف چند فیصلے، چند خفیہ تجربات، اور پھر ایک ایسا ہتھیار تیار ہو سکتا ہے جس کی طاقت کا اندازہ صرف ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ ہتھیار حقیقت بن گیا تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا خطہ ایک خوفناک دوڑ میں شامل ہو جائے گا۔ سعودی عرب، اسرائیل اور دیگر ممالک بھی اپنی بقا کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور یوں ایک ایسی زنجیر شروع ہوگی جس کا انجام صرف تباہی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک غلط اندازہ یا ایک جذباتی فیصلہ پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک سکتا ہے، اور یہ جنگ روایتی نہیں ہوگی بلکہ ایٹمی ہوگی، جہاں نہ کوئی فاتح ہوگا نہ کوئی محفوظ، صرف خاموشی ہوگی، ملبہ ہوگا، اور تاریخ کے اوراق میں ایک اور تباہ شدہ تہذیب کا ذکر ہوگا۔ ایران بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کے ارادے پرامن ہیں، اس کے رہنما ایٹمی ہتھیاروں کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن دنیا اس دعوے کو مکمل یقین سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کی دوڑ میں ارادے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور جب ایک ملک اس طاقت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو باقی دنیا بھی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اسی راستے پر چل پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی نظریں ایران پر جمی ہوئی ہیں۔ ہر خفیہ رپورٹ، ہر سیٹلائٹ تصویر، ہر سیاسی بیان ایک نئے خدشے کو جنم دیتا ہے۔ کیا واقعی ایران کے پاس ایٹم بم ہے یا وہ صرف ایک قدم دور ہے؟ اگر یہ قدم اٹھا لیا گیا تو شاید دنیا کبھی پہلے جیسی نہ رہے، شاید شہر صرف نقشوں تک محدود رہ جائیں، شاید انسان اپنی قاہی بنائی ہوئی آگ میں جل جائے، اور شاید آنے والی نسلیں صرف یہ سوال پوچھیں کہ آخر ہم نے یہ سب ہونے کیوں دیا۔ تو اب فیصلہ صرف حکومتوں کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا ہے۔ کیا ہم اس خطرے کو سمجھ کر اسے روکنے کی کوشش کریں گے یا خاموشی سے اس لمحے کا انتظار کریں گے جب آسمان ایک بار پھر ایٹمی روشنی سے چمکے گا؟ ایران نے کوئی باقاعدہ ایٹمی بم دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، لیکن اس کا نیوکلیئر پروگرام اب ہتھیار کے قریب سطح پر پہنچ چکا ہے۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے تصدیق کی ہے کہ ایران ہر ماہ تقریباً 7 کلو گرام یورینیم کو 60% تک افزودہ کر رہا ہے، جو سویلین بجلی کے لیے درکار سطح سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی ایجنسی کے اندازے کے مطابق اصفہان کے زیر زمین ٹنل کمپلیکس میں موجود تقریباً نصف ذخیرہ اتنا ہے کہ اس سے 10 ایٹمی ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں۔ ایران مسلسل کہتا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن ہے، لیکن یہ اعداد و شمار ہی وہ دکھاوا ہیں جسے دنیا ایٹمی صلاحیت خیر کے ثبوت کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ IAEA کی حالیہ بریفنگ کے مطابق ایران نے افزودگی میں سست روی ختم کر کے دوبارہ رفتار بڑھا دی ہے، جس سے 3 بموں کے لیے کافی مواد بن سکتا ہے۔ گروسی نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ رفتار جاری رہی تو ایران 6 بموں کی حد تک پہنچ سکتا ہے، اور وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اسی دوران سیٹلائٹ تجزیے بتاتے ہیں کہ جون 2025 کے حملوں سے پہلے ایران نے 540 کلو گرام تک انتہائی افزودہ یورینیم کو اصفہان منتقل کیا ہو سکتا ہے۔
ایران کے پاس مشرقی وسطی کا سب سے بڑا بیلسٹک میزائل ذخیرہ ہے جس کا تخمینہ 3000 سے زیادہ ہے۔ ان میں خرم شہر رینج 1000 سے 2000 کلومیٹر، وار ہیڈ وزن تقریباً 1800 کلوگرام۔ یہ وزن ایٹمی وار ہیڈ کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ شہاب 3 خاندان رینج 1000 سے 2000 کلومیٹر 2003 سے آپریشنل، اور ایران نے اس کے نیوکلیئر قابل استعمال ورژنز پر تحقیق کی ہے۔ یہ میزائل ابھی روایتی وار ہیڈز کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان کی صلاحیت ہی وہ خطرہ ہے جس پر اسرائیل اور امریکہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ جون 2025 کے حملے، آگ کہاں لگی؟ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران کی جوہری اور عسکری تنصیبات پر حملے شروع کیے۔ ایران نے میزائل جوابی کارروائی کی، اور 22 جون کو امریکہ نے فردو، نتنز اور اصفہان پر فضائی حملے کیے۔ IAIA نے تصدیق کی کہ نتنز کے زیر زمین پلانٹ کو براہ راست نقصان پہنچا، جبکہ اصفہان کا ٹنل کمپلیکس بڑی حد تک محفوظ رہا۔ برطانوی پارلیمنٹ لائبریری کے جائزے کے مطابق ان جھڑپوں میں ایران میں 1062 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ ایران کا موقف، حکام نے بارہا کہا ہے کہ کسی بھی ایٹمی حملے کا جواب ایٹم سے دیا جائے گا۔ یہ بیان ڈیٹرنس روک تھام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ساتھ یہ دعوی کے پروگرام پرامن ہے۔ اسرائیل امریکہ کا موقف، دونوں ممالک کہتے ہیں کہ حملے پیشگی دفاع تھے تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے سے روکا جا سکے، کیونکہ میزائل پلس 60% یورینیم کا امتزاج ناقابل قبول ان خطرہ ہے۔ IAEA ایجنسی مسلسل مکمل رسائی اور جوابات مانگ رہی ہے اور خبردار کر رہی ہے کہ معائنہ کے بغیر تصدیق ناممکن ہے۔ تو کیا تیسری جنگ عظیم کا خطرہ حقیقی ہے؟ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ خطہ ایک خطرناک دہانے پر ہے، لیکن تیسری جنگ عظیم ابھی بیانیہ زیادہ ہے، حقیقت کم۔ ایک طرف افزودہ یورینیم اور لمبی رینج کے میزائل موجود ہیں، دوسری طرف عالمی دباؤ، معاشی پابندیاں، اور یہ حقیقت کہ حملے بھی ایران کے علم کو ختم نہیں کر سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائی تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر علم اور ارادے کو نہیں، جو اکثر مزید عزم پیدا کرتا ہے۔ فیصلہ کن نکتہ یہی ہے، ایران کے پاس آج ایٹمی بم کا اعلان شدہ مظاہرہ نہیں، لیکن اس کے پاس مواد، میزائل اور سیاسی بیانات کا وہ مجموعہ موجود ہے جسے دنیا ایٹمی صلاحیت کا دکھاوا سمجھ رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی سنسنی خیز اور آنکھیں کھول دینے والے موضوعات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس سچ کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک معلومات بھی ایک تباہی کو روک سکتی ہے۔